بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ سورۃ الحاقہ آیت 25۔ فرمایا، اور جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ اسے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا تھا کہ جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ میدان حشر کا منظر ہمارے سامنے اللہ نے رکھا اس مقام پر کہ اس دن کیا کیفیت ہوگی، کیا حالات ہوں گے، اس کی منظر کشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی ہے کہ لوگوں کا اس وقت کیا حال ہوگا، کیا ان کی کیفیت ہوگی۔ تو یہ تو بتا دیا گیا ہے کہ نامہ اعمال تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ بات قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آئی ہے۔ نامہ اعمال اس کتاب کا نام ہے جو انسان کے اعمال جن میں مرتب کیے گئے لکھے گئے ہیں۔ تو اس کی بات ہو چکی تھی پچھلی مرتبہ، اور یہ بات بھی آ گئی تھی سامنے کہ کامیاب لوگوں کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور ناکام لوگوں کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو دائیں ہاتھ میں جن لوگوں کو نامہ اعمال دیا گیا ان کی منظر کشی تھی، اور ان کے بارے میں بات تھی کہ وہ کیا کیفیت ان کی ہوگی، وہ کیا کچھ کہیں گے نامہ اعمال پا کے، اور جس جنت میں وہ جائیں گے تو اس کی بھی ایک منظر کشی پچھلی آیات میں موجود تھی۔ اب یہاں پر تصویر کا دوسرا رخ سامنے رکھ دیا گیا کہ وہ لوگ جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، جیسے عرض کیا کہ یہ ناکام لوگ ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا نامہ اعمال انہیں جہنم میں لے جانے والا ہوگا۔ تو ان کے بارے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ قرآن مجید میں یہ منظر بھی کئی مقامات پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ اب جس طرح یہاں پر یہ بات کہی گئی ہے کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، وہ لوگ جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا۔ سورہ انشقاق میں اس بات کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، کہ جن کا نامہ اعمال ان کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ بات کہ تو ایک بات تو یہ اس کی ہو سکتی ہے کہ ظاہر آدمی سمجھ رہا ہوگا کہ میرا نامہ اعمال کیسا ہے، اور دیگر چیزوں سے اس کے سامنے کیفیت اس کی جو کچھ ہوگی کہ وہ سمجھ رہا ہوگا کہ اب عذاب کا کوڑا اس پر برسنے والا ہے، اور وہ ناکام لوگوں میں شامل ہے۔ قرآن مجید نے یہ مناظر بھی بتائے ہیں کہ ان کے چہروں کا کیا حال ہوگا، ان کی کیفیت کیا ہوگی، تو سمجھ رہے ہوں گے، اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ تو ایک تو بات یہ کہ جب نامہ اعمال دیا جائے گا بائیں ہاتھ سے لے کر پیٹھ کے پیچھے چھپا لے گا، یا یہ کہ ہاتھ ہی پیچھے کر لے گا اور وہیں پیچھے ہی کمر کے پیچھے ہی پشت پر ہی اس کے بائیں ہاتھ میں وہ نامہ اعمال تھما دیا جائے گا۔ بہرحال جو بھی کیفیت ہو، یہ آدمی کی افسردگی کی، حسرت کی، ناکامی کی ایک تصویر ہے جو بیان ہو رہی ہے۔ پھر یہ بات کہ وہ یہ کہے گا، فیقول، وہ یہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا، یہ مجھے نہ ملتا۔ اچھا، پھر پہلے والے کا معاملہ کیا تھا؟ اس کا معاملہ یہ سامنے آیا تھا کہ جیسے ہی اس کا نامہ اعمال وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، یعنی اس کا معاملہ کیا تھا کہ اس نے جب اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا تو اس نے فوراً کہا دیکھو لو پڑھو میرا نامہ اعمال، یعنی کامیاب آدمی کا معاملہ یہ تھا۔ اس کا معاملہ الٹا ہے، تو یہ کیا کہتا ہے؟ کاش مجھے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، یہ میری کتاب جو ہے، یہ میرا نامہ اعمال جو ہے، کاش یہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا۔ اور وجہ اس کی کیا ہے؟ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ جس طرح سے ذلت اور رسوائی کا معاملہ ہوگا سب کے سامنے،
کامیاب لوگ ناکام لوگ سب سامنے آ رہے ہوں گے، بڑے بڑے جگادری پتہ چلے گا کہ یہاں اللہ کے پاس ان کا کوئی وزن ہی نہیں، کوئی حالات ناکام ہو گئے۔ تو اس اعتبار سے ذلیل و رسوا کی بات تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ نامہ اعمال دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کوئی چھوٹی بڑی بات ایسی نہیں ہے جو اس میں درج ہونے سے رہ گئی ہو، یعنی ہر چیز آدمی گناہ کرتا ہے بھول جاتا ہے، اسے یاد ہی نہیں کیا کیا جرم کر رکھے ہیں، کیا کیا معاملات ہیں، اس کے کیا کیا اثرات بعد میں مرتب ہوئے، اس کے نتائج کہاں تک چلے گئے، کہاں تک بڑھے۔ تو یہ سارے معاملات ساری باتیں ہیں، تو وہاں اس کو دیکھ کر آدمی کی شرمندگی کا اور معاملات یہ کہ اس کے بعد کچھ کہنے سننے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے یہ بات کہی ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ جب اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس سے یہ کہا جائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ اپنی کتاب، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود کافی ہے۔ یعنی اسے دیکھ کے کچھ کہنے کی مجال نہیں ہوگی، کیا کہیں، یعنی نامہ اعمال سیاہ نامہ اعمال جو ہے۔ تو اسی لیے کہے گا کہ کاش مجھے نہ پتہ چلتا کہ میرا حساب کیا ہے، ولم ادری ما حسابیہ، یعنی میں، اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے ولم ادری ما حسابیہ کا کہ مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ حساب بھی ہونا ہے، یعنی مجھے یہ بات یاد ہی نہیں تھی کبھی میرا کوئی حساب کتاب بھی آ جائے گا سامنے، ولم میں نہیں جانتا تھا، یعنی یہ کیفیت بھی، اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں میں نے یہ بات سمجھی ہی نہیں، اس بات کا مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ کبھی میرا حساب بھی میرے سامنے آ جائے گا۔ اور پھر افسوس کی اس کیفیت میں کیا کہتا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی، کاش میری وہی موت فیصلہ کن ہوتی، فیصلہ کن ہوتی یعنی ختم، مٹا دیا جاتا۔ کافروں کا تو یہی خیال ہے نا، وہ سمجھتے ہیں مر کر مٹی ہو جائیں گے، ختم، دوسری کوئی زندگی نہیں ہے، یہ خیال تھا۔ لیکن وہاں پہنچ کر پتہ چلے گا کہ یہ خیال باطل تھا، یہ خیال درست نہیں تھا، بلکہ دوسری زندگی موجود ہے، اور وہ لامتناہی زندگی بھی ہے، اور اس زندگی کا مدار دنیا میں کیے گئے اعمال پر ہے۔ اس کی تو کوئی تیاری نہیں تھی، اس کا تصور بھی نہیں رکھا تھا، اس کا احساس بھی نہیں تھا۔ تو اب یہ کہتا کاش وہی موت جو ہے بس ختم، اسی وقت مٹا دیا جاتا، دوبارہ زندگی نہ ہوتی۔ اور پھر کہتا ہے ما اغنا انی مالیہ، آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا۔ یعنی مال کیا ہے؟ مال کے ذریعے سے انسان اپنی آخرت بنانے کی کوشش کرے، اور ویسے تو بات یہ ہے کہ مال انسان کے لیے ایک سہارا ہے، مال اس کو مشکلات سے بچاتا ہے، یعنی اس کے لیے آسانیاں فراہم کرتا ہے۔ انسان جو ہے مال کو کس لیے جمع کرتا ہے؟ اس کے کام آئے گا۔ لیکن جو کچھ مال چھوڑ کے آ گیا دنیا میں، اب وہ یہاں کسی کام نہیں آ رہا ہے، یعنی معاملہ ختم ہو گیا۔ اور دنیا میں بھی جو کچھ کیا، اس مال کے حوالے سے جو کچھ خرچ کیا، جو کچھ ہوا، اس کا کوئی نتیجہ یہاں پر مثبت نہیں ہے، یعنی کوئی فائدے کی بات نہیں ہے بھی تو نقصان کی بات ہے۔ پکڑا جا رہا ہے الٹا کہ کہاں کہاں خرچ کر ڈالا، کہیں اسراف کیا تو کہیں کسی غلط کام میں خرچ کیا تو کسی منکر میں لگا دیا۔ تو مقصد یہ کہ یہ آج کیا صورتحال ہے، بڑا مالدار، بڑا سمجھتا تھا میرے پاس اتنا کچھ ہے اور یہ تو میرے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھتا تھا کہ میں جو ہے اس اعتبار سے کوئی خطرے کا معاملہ ہی نہیں میرے ساتھ میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہے گا ما اغنا انی مالیہ، میرا مال میرے کچھ، آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا۔ تو یہ آخرت کے حوالے سے جب مال کو استعمال نہیں کیا تو یہ نتیجہ نکلا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، بتائی ہے کہ آخرت کی تیاری مال خرچ کر کے کی جائے، تو کہا جہنم سے بچو، خواہ ایک کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر، ایک کھجور دے کر ہی جو ہے اس کوشش کو جاری رکھو۔ تو مقصد یہ ہے، بنیاد یہ ہے اس کی بتانا یہ ہے کہ انسان جو ہے حاصل وسائل کو استعمال کرے، اس لیے کل آخرت میں اس کے کام آ جائے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ انسان کہتا ہے میرا مال، تو مال کیا ہے؟ کاپی کے ختم کر دیا، پہن کے پرانا کر دیا، یا صدقہ کر کے اللہ کے پاس آگے جمع کرا دیا، یعنی اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو جا کے وہاں ملے گا آخرت میں، یہاں جمع کرا دیا۔ باقی تو سب وارثوں کا مال ہے، جو چھوڑ گئے تو کس کے کام آئے گا؟ وارثوں کے کام آئے گا، وہ کریں گے، ان کا مال کہاں رہا؟ وہ تو جب تک تمہارا تصرف کا اختیار تھا تو وہ تمہارا مال تھا، اور جب تصرف کا اختیار ختم ہو گیا تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ حساب باقی رہا، اختیار ختم ہو گیا۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا ما اغنا انی مالیہ، آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا۔
ہلک عنی سلطانیہ، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا، ہلاک ہو گیا، ہلک عنی سلطانیہ۔ تو اب یہ سلطان کا جو لفظ ہے یہ اقتدار کے لیے بھی آتا ہے اور دلیل و حجت کے لیے بھی آتا ہے۔ بڑی بڑی باتیں چھانٹتے تھے، بڑی بڑی دلیل بازیاں کرتے تھے، یہ سب کام کرتے ہیں دنیا کے اندر، ایسا نہیں اور ایسا اور ایسا نہیں اور ایسا۔ جو لوگ آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے ان کا معاملہ اسی اعتبار سے، کوئی آج تک آئے تھے مشرکین کا معاملہ تھا، کفار کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں مانتے اس بات کو کہ دوبارہ کیسے پیدا ہو سکتے ہیں، دلیل بازیاں سب کچھ حجت بازیاں کرتے ہیں، دلیل لاتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو کہ آخرت پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن آخرت کی جزا و سزا کے معاملے میں درست تصور نہیں ہوتا، یعنی وہ نہیں سمجھتے کہ ہاں وہاں پر کوئی عدل کا معاملہ آ جائے گا سامنے، بلکہ وہاں بھی وہ کوئی نسبت کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا سہارا، تو اس کے اندر ہی بڑی کہانیاں، حکایتیں، باتیں ایک سے بڑھ کر ایک آگے، تو وہ سب ختم گم ہو جائیں گی۔ اور ویسے اقتدار لیا جائے تو اقتدار کا معاملہ بھی کہ جو اقتدار انسان کو دنیا میں حاصل ہوتا ہے تو وہاں وہ سارا اقتدار ختم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کو بھی اگر صحیح استعمال کیا جائے تو کام آتا ہے۔ پھر یہاں تک اقتدار کا معاملہ تو یہاں تک سامنے آ جائے گا کہ انسان کا اپنے جسم و جاں پر کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ مجرموں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا کہ ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، یعنی خود ان کے خلاف، ان کی زبان، ان کے کھال جسم کی۔ تو غرض یہ کہ یہ کیفیت کہ انسان کا اختیار، اقتدار، مال، منال جو کچھ بھی ہے سب دنیا کے اندر ہے، اگر صحیح استعمال کیا تو وہاں پر ملے گا، نہیں تو سب بیکار ہے۔ تو اس اعتبار سے کہا کہ یہ ختم ہو گیا، یہاں پر میرے کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی لشکر نہیں ہے، کوئی میرا اختیار نہیں ہے، کچھ کہوں کچھ سنوں۔ یہ جو بڑے بڑے جن کے آگے پیچھے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں، ہٹو بچو اور صاحب کے لیے، اور کوئی قریب نہ آنے پائے، وہاں پتہ چلے گا ذلیل ہو رہے ہیں۔ یعنی یہ کیفیت وہاں پر جب سامنے آئے گی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہوگا، بلکہ جرائم کی بنیاد پر مجرموں کا سلوک کی ہو رہا ہوگا۔ تو ہلک عنی سلطانیہ، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا۔ اب اس کے بارے میں یہ اس کا اپنے جو خود کلامی کہی ہے، یعنی یہ اس کا اپنا کہنا ہے۔ اب جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے آپ سے ہی کہہ رہا ہے، خود کلامی ہے۔ اب اس کے بعد اگلا منظر کیا ہے، اگلی کیفیت کیا ہے؟ اب حکم ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب معاملہ کیا، نتیجہ سامنے آئے گا۔ اب کیا ہوگا؟ خذوہ فغلوہ، پکڑو اسے اور اس کی گردن میں طوق ڈال دو، پکڑو اسے، اس کی گردن میں طوق ڈال دو۔ ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے جہنم میں جھونک دو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ یعنی یہ کیفیت ہے جہنم میں جانے کی صورتحال کیا ہے، یہ کیفیت ہے جو بیان ہو رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات، یہ فکر جو ہے انسان کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ کیا حالات ہیں، کیا کیفیات ہیں۔ تو اس معاملے میں اللہ رب العالمین نے یہ پورا منظر، پوری کیفیت ہمارے سامنے رکھی ہے کہ انسان اس سے بچنے کی کوشش کرے، اس صورتحال سے، اور اپنے آپ کو اس طرف لے کے جائے جہاں کامیابی ہے۔ اور یقیناً یہ انسان کے اختیار میں ہے وہ عمل بھی جس کے نتیجے میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے، آخرت کے اندر جنت کا مسافر بنے گا۔ اور اگر چھوڑ دیا راستہ اور اپنے خواہشات کے راستے پہ چلا، شیطان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلا، تو پھر یہ حالات ہیں۔ تو فرمایا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ اب یہ معاملہ جو ہے اس اعتبار سے اب اس کے جرائم کیوں ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی معاملہ، اس کا یہ معاملہ تھا کہ یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ اچھا، یہاں یہ بات سامنے رہنی چاہیے ایک اور، یہ معاملہ تو ظاہر ہے کہ ایمان نہیں لاتا تھا تو بات اس کی ہو گئی۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ام دردہ سے، اپنی اہلیہ سے کہا کہ یہ جو بات اس کے اندر ہے، اس آیت کے حوالے سے، یہ 70 ہاتھ لمبی زنجیر کے بارے کی بات بھی تھی، تو کہا ایمان لا کر آدھی زنجیر تو ہم نے کاٹ دی ہے، اب آدھی زنجیر جو ہے مسکینوں کھانا کھلا کے کاٹو۔ یعنی یہ کام اپنے بارے میں بھی غور کرنا، سوچنا کہ کہیں کوئی مسئلہ ایسا تو نہیں پیدا ہو رہا۔ یہاں ہمارے لیے بھی یہ معاملات ہیں کہ انسان اپنے ایمان کی فکر کرے۔ یہ کوئی قانونی اور فقہی بات نہیں ہے، بلکہ یہ
آخرت کے تناظر میں ہے، فکر بندی. ایسا نہ ہو کہ پتہ چلے کہ آدمی کے پاس وہ عمل نہ ہو یا اس کی ایمان پر ہی کوئی سوالیہ نشان لگ جائے، کوئی ایسی کیفیت میں وہ چلا جائے. اس لیے کہ متعدد احادیث اس طرح کی موجود ہیں جس کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ انسان کے بعض اعمال اس کے ایمان کو بھی جو ہے نقصان پہنچاتے ہیں. یعنی اس کا معاملہ اس اعتبار سے ہو جاتا ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے. پھر ایمان کی تکمیل کا معاملہ بھی سامنے آتا ہے، جیسے حدیث میں من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، اس کی بات ہے. تو اپنے ایمان کی فکر کے ساتھ ساتھ پھر یہ کہ ایمان کا جو نتیجہ ہے عمل صالح. اب یہاں جو بات کی ہے ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، یعنی کھلانے کی بات تو اپنی جگہ پر ہے. یہ ترغیب دینا، بتانا، کہنا، ایک تو یہی ہے کہ جو لوگ اس کام کو کرنے والے ہیں یعنی کر سکتے ہیں انہیں کہا جائے بھئی یہ کام کیا جائے. اپنے جو مال ہے تو اس مال کو بھی اگر نہیں کرتے ہیں تو اس پہ توجہ دلائی جائے، نصیحت کی جائے. ایک معاملہ یہ ہے. دوسری بات ایک اور بھی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب کا معاملہ، کہ یہ جو نظام ہے، جو اس وقت صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ جس نے مسکین کا کھانا جو ہے گویا کہیے کہ ہڑپ کر لیا ہے، بلکہ مسکین کے کھانے کا معاملہ اسے محروم کر کے اور مسکینوں کی تعداد میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے. یعنی یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، یہ جو ظلم کا نظام ہے، یہ جو برباد معیشت ہے، جس نے نتیجے میں صورتحال کیا ہے، امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. مسکین کا کھانا کون کھا گیا؟ یہ لوگ جو پتہ چلتا ہے کہ ابھی ان کے لیے زندگی بسر کرنا آسان تھا، مشکل ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ناممکن بنا دیا جا رہا ہے. ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں. یعنی روز بڑھتی ہوئی یہ مہنگائی، یہ کیفیت جو ہے، تو اس کا یہ کس بات کا نتیجہ ہے؟ کہ اس نظام کا نتیجہ ہے جس کے نتیجے میں اس صورتحال کا شکار ہے لوگ. یعنی یہ بات سامنے رہنی چاہیے کہ اس نظام میں یہ جو ظالمانہ نظام ہے، اسلام کے برخلاف یہ جو نظام باطل کا معیشت کا نظام ہے، اس کا معاملہ اسی طرح کا ہے، وہ اسی طرح سے چلا کرتا ہے. اس کی صورتحال یہی ہے. تو اس میں ارب پتی جو ہے وہ کھرب پتی بنتے جا رہے ہیں، اور جو غریب ہیں وہ غربت کے کہتے ہیں نا، خط غربت سے بھی نیچے، یعنی انہیں غریب سے بھی اور نیچے کوئی اصطلاح ایجاد کی جائے تو کہتے ہیں خط غربت سے نیچے. یہ کیفیت جو ہے اس بنیاد پر ہے. تو اس نظام کو بدلنے کی فکر کرنا بھی ایک کام ہے، اس کو کوشش کرنا کہ یہ نظام ختم ہو اور اس کی جگہ اسلام کا نظام معاشیات آ جائے، تو یقیناً یہ صورتحال بدل جائے گی، یہ کیفیت بدل جائے گی. تو ایک طرف تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ یہ مسکینوں کھانا کھلانے کی کوشش کرنا، کھلانا، اس کے لیے کوشش کرنا، ترغیب دینا، یہ بات جو اس کے ظاہری بات ہے، عمومی بات ہے. اور ایک خصوصی بات یہ بھی ہے کہ پھر اس اعتبار سے یہ کام کرنا. آج کے دور میں سب سے بڑی خدمت خلق کیا ہے؟ آج کے دور میں کہ یہ جو صورتحال ہے کہ یہ نظام بدل دیا جائے، یہ بدل جائے تو لوگوں کے دل درد دور ہو جائیں گے، لوگوں کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، لوگوں کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی. اگر اسلام کا نظام عدل قائم ہو جائے گا تو اس صورت میں یہ صورتحال بنے گی. تو یہ بھی اپنی جگہ ایک کام ہے. تو یہ بہرحال ضمناً ایک بات تھی جو درمیان میں آئی. فرمایا فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، لہذا آج نہ یہاں اس کا کوئی یار غمخوار ہے، ولا طعام الا من غسلین، اور نہ زخموں کے دھون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا، لا یأکلہ الا الخاطئون، جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا. یہ اس کی اللہ تعالیٰ نے کیفیت بیان کی، اس کا منظر، اس صورتحال کا جو جہنم میں اس کے ساتھ ہو رہی ہے، یہ بیان کر دیا ہے کہ اب جو دنیا کے اندر بڑے بڑے اپنے جتھے رکھا کرتا تھا، دوستوں کے، ساتھیوں کے، مصاحبین، خوش آمدی سب اس کے ساتھ لگے تھے، یہاں تک پہنچانے میں ان کا بھی حصہ تھا. تو بہرحال اب کوئی نہیں ہے اس کا، اب کوئی اس کے ساتھ جو یار غمخوار کوئی نہیں ہے. اور اب جو اس کے لیے ہر طرف جو ہے گویا کہیے کہ انواع و اقسام کی غذائیں اور چیزیں، تو یہاں کیا ہے، ولا طعام الا من غسلین، زخموں کے دھون کے سوا کوئی کھانا نہیں ہے، لا یأکلہ الا الخاطئون، جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا. تو اس کے جرائم کا یہ نتیجہ ہے جو یہاں سامنے آ رہا ہے. تو بہرحال یہ مناظر دکھانے، بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ انسان ہوشیار ہو جائے. یعنی
یہ جو انذار کی بات ہے، یہ جو خبردار کرنے کی بات ہے، ہوشیار کرنے کی بات ہے، تو اس میں اگر انسان عقل استعمال کرے، اس سے فائدہ اٹھائے تو اس کا اپنا فائدہ ہے کہ وہ اس انجام سے بچ جائے۔ تو یہی ہے جو اس مضمون میں ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ یہاں پر یہ مضمون مکمل ہو جاتا ہے۔ پہلا رکوع مکمل ہوتا ہے، دوسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے۔ جیسے پہلے عرض کیا تھا آغاز میں کہ دونوں کے مضامین الگ الگ ہیں۔ پہلا یہ آخرت کے حوالے سے تھا، یہ کیفیت سامنے آئی تھی۔ اب جو ہے دوسری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اس قرآن کے بارے میں جو نازل کیا گیا، اس پر جو یہ باتیں کرتے تھے اس کو بیان کیا ہے۔ فرمایا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو، بما تبصرون وما لا تبصرون، اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ انہ لقول رسول کریم، یہ ایک رسول کریم کا قول ہے۔ یہ بات جو اس کے اندر سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ قسم کھا کر یہ بات کہی جا رہی ہے، تو رسول کریم سے مراد کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر یہ رسول کریم کا لفظ جو ہے ایک مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا، دوسرا سورہ تکویر میں وہاں پر جبرائیل علیہ السلام کے لیے آیا ہے، لیکن مضمون خود بتا رہا ہے کہ یہاں کون مراد ہے اور وہاں کون مراد ہے۔ یعنی سورہ تکویر میں جب اس مضمون کو ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر وہ بات سامنے آ جاتی ہے، یعنی وہ بھی اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ یہ جو جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ وحی پہنچائیں، یہ پیغام ان تک منتقل کریں۔ اور ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ بات انسانوں تک پہنچا رہے ہیں۔ بات تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس قرآن کو سن رہے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے سنا۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک طرف آپ کا قول ہے، دوسری طرف جبرائیل علیہ السلام کا قول ہے آپ کے لیے، تو وہاں جو بات ہے وہ اس اعتبار سے ہے۔ اور اصلاً یہ اللہ رب العالمین کا نازل کردہ، یہ کلام کس کا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ آپ کا کلام نہیں ہے، آپ کا قول اس اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ یہ سن رہے ہیں ان کے ذریعے سے، اس لیے بات کہی جا رہی ہے۔ تو قرآن خود اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کلام ہے۔ اب اس میں جو بات یہاں پر آ رہی ہے سامنے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو قسم کھائی گئی ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جن کو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ یہ جو بات ہے یہ کیا ہے؟ جنہیں تم دیکھتے ہو، جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ تو اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آگے پورے مضمون سامنے آ رہا ہے، بلکہ اس کو بھی ساتھ میں لے لی جائے پہلے۔ وما هو بقول الشاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ انہ لقول رسول کریم، یہ رسول کریم کا قول ہے۔ وما هو بقول الشاعر، یہ وہ شاعر نہیں ہے، یعنی کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ تو اس اعتبار سے یہ کہا، اور پھر فرمایا ولا بقول کاہن، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے۔ قلیلا ما تذکرون، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا، یہ ہے پورا مضمون، اور اس پر قسم کھائی گئی ہے۔ ابھی جو قسم کھائی ہے اس کو اس طرح اس کے ساتھ رکھیں، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، کہ قسم ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو، ان کی بھی جو تم نہیں دیکھتے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ کلام، یعنی جو چیز تم دیکھ رہے ہو، کہ جو چیزیں جس کے دلیل کے طور پر بات بیان ہو رہی ہے کہ یہ کسی کاہن کا قول نہیں، شاعر کا نہیں، بلکہ رسول کریم کا قول ہے، تو اس کے لیے کیا چیز جو تم دیکھ رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو؟ تم یہ دیکھ رہے ہو، تمہارے سامنے یہ بات ہے کہ جو شخص یہ کلام پیش کر رہا ہے، جو شخص یہ کلام پیش کر رہا ہے یعنی رسول کریم، وہ اس قوم کا بہترین آدمی ہے، اس قوم کا بہترین۔ یہ تمہیں دکھ رہا ہے، نظر آ رہا ہے بھائی کون آدمی ہے؟ جب بات ہوتی ہے نا یہ بات بھائی آدمی کو فلاں بہت زبردست آدمی ہے، سچا آدمی ہے، وہ شریف النفس انسان ہے، وہ تو وہ کیا ہے؟ وہ اپنی قوم کا بہترین آدمی ہے، تم یہ جانتے ہو، جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ تم جانتے ہو، تم نے دیکھا ہے، اتنا بڑا جھوٹ کیسے بولے گا، اور بھی اللہ کے اوپر رکھ کے، تو یہ تم جانتے ہو، تم دیکھتے ہو، تمہیں نظر آتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دعوت پیش کر رہے ہیں، اس کے اندر ان کا اپنا ذاتی مفاد کوئی نہیں ہے،
یعنی معاملہ بھی ان کے سامنے تھا، بلکہ اس کے برعکس صورتحال سامنے آتی ہے، اور وہ صورتحال کیا ہے کہ آپ نے اپنا سارا مال متاع اس راستے میں لگا دیا ہے، اور کوئی مفاد اب آپ کے پیش نظر نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے. آپ نے اپنے آرام کو چھوڑ دیا ہے، اپنے جو ہے تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، مصیبتیں جو ہے اٹھا رہے ہیں، مصائب کا معاملہ چلا آ رہا ہے. تو یہ بات جو ہے یہ سب کے سامنے تھی، بھئی یہ آدمی یہ کام کیوں کر رہا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. تو یہ بھی ایک دلیل ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے سامنے ہے، یہ چیزیں تم دیکھ سکتے ہو، تمہارے سامنے یہ معاملہ موجود ہے. تو فرمایا تیسری بات کیا ہے کہ یہ بھی وہ دیکھ رہے تھے کہ جو شخص نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے اس کی زندگی میں کتنا بڑا انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، برپا ہو جاتا ہے. یعنی ایک آدمی جو کل تک کس طرح کا آدمی تھا، ایمان لانے کے بعد کسی دوسرے طرح کا آدمی بن گیا. یعنی کیفیت کیا ہے اس کی، یہ کیسے ہو جاتا ہے. یعنی یہ جو چیز ان کے سامنے ہے، اور ایسی زبردست اخلاقی تبدیلی، تو یہ تبدیلی جو ہے کس وجہ سے پیدا ہو رہی ہے، کس طرح سے یہ آ رہی ہے سامنے، اور کہ سب کچھ جو ہے برداشت کرنے کے لیے مصائب آلام اس کے لیے تیار ہیں، لیکن ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. یہ بھی ان کے سامنے تھا، دیکھ رہے تھے. سوچنے والے دماغ جو ہیں وہ بہرحال سوچتے ہیں. آدمی سوچتا ہے کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے، ایسا کیوں کر ممکن ہے، کس وجہ سے یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو اگر سوچنا چاہیں، غور کرنا چاہیں تو یہ دلائل تھے. پھر یہ بات بھی ان کے سامنے، جو کہتے تھے نا کہ یہ شاعر ہیں، تو کہا کہ یہ بھی تمہارے سامنے، شعر کو بھی تم جانتے ہو شعر کیا ہوتا ہے. اگر یہ بات تمہیں معلوم نہیں ہے کہ شعر کیا ہوتا ہے، شعر کی زبان کیا ہوتی ہے، اور شاعر کیسے ہوتے ہیں یہ بھی تمہیں معلوم ہے، شاعر کس طرح کے ہوتے ہیں، عملی انسان نہیں ہوتے ہیں عام طور پر. استثناء کیا ہے قرآن مجید میں، بتایا ہے کہ ہاں استثناء مستثنیٰ وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان لاتے عمل صالح کرتے ہیں، ورنہ تو عام طور پر جو کیفیت تھی وہاں ان کے شاعر جو تھے. پھر یہ جو کہا کاہن کی بات ہے، تو یہ بھی سامنے ہے، یہ بات بھی ان کی نگاہوں کے سامنے تھی کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اپنا مزاج ہے، یعنی جو ان کی کیفیت ہے، اس کے بارے میں سب کچھ دیکھ رہے تھے، جانتے تھے. تو قرآن کے بارے میں بھی یعنی ان کے سامنے بات تھی کہ کس درجے کا کلام ہے، کیا اس کی زبان ہے، کیا اس کی ادبی شان ہے. پھر جن مضامین اور علوم پر یہ قرآن مشتمل ہے، اس کا کسی ذریعے سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہونا، اس کا کوئی امکان نہیں ہے. یعنی کوئی ان کے پاس ذریعہ نہیں ہے کہ جس سے یہ معلومات جو بیان کر رہے ہیں یہ کہاں سے آ گئیں. سامنے دکھ رہا ہے نا یہ آدمی کیسی کیسی باتیں بیان کر رہا ہے، کیا کیا اصول بیان کر رہا ہے، کیسی کیسے زبردست جو ہے یہ باتیں سامنے لے کر آ رہا ہے، اصول بیان کر رہا ہے، اور اس کا نتیجہ بھی اخلاقی تعلیمات کا بھی جو نتیجہ نکل رہا ہے. تو غرض یہ کہ ساری باتیں جو ہیں یہ ان کے سامنے تھی، یہ وہ دیکھ رہے تھے، یہ سارا معاملہ تھا، یہ سب اپنے آنکھوں سے دیکھتے تھے. اور پھر کائنات کے اندر بھی اگر وہ دیکھیں تو وہاں بھی یہ بات ان کی سمجھ میں آتی تھی کہ ایک زبردست حکیمانہ قانون اور ہماگیر نظم و ضبط پوری کائنات کے اندر کار فرمائے. جو کہا جاتا دیکھو تم آگے اٹھا کر دیکھو، سورہ ملک پڑھ کے آئے نا، وہاں پر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ذرا اپنی نظریں تو دوڑاؤ، اگر کوئی نقص نظر آتا ہے کہیں تو کہا ثم ارجع البصر هل ترى من فطور، یعنی بتاؤ تم اپنی نظریں دوڑاؤ، کہیں تمہیں کوئی فطور نظر آتا ہے، کمی کوئی رکھنا نظر آتا ہے. تمہاری نظریں ناکام اور نامراد پلٹ آئیں گی، تم کوئی نہیں تلاش کر سکتے کوئی خرابی. تو اس اعتبار سے سب سامنے، تو کوئی دلیل شرک کے لیے نہیں ہے، توحید کے لیے موجود ہے، یہ بات اپنی جگہ پر ہے. تو یہ سب کچھ تو سامنے تھا. سامنے کیا نہیں تھا یہ بھی ہے نا، جو جو نہیں دیکھ رہے، یہ بات بھی سامنے کہی ہے نا اس میں کہ فلا اقسم بما تبصرون کے ساتھ وما لا تبصرون، اور جو تم نہیں دیکھ رہے، کیا نہیں دیکھ رہے، یہ نہیں نظر آ رہا کہ فی الواقع اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک اور فرما روا ہے. یعنی یہ براہ راست نظر نہیں آ رہا ہے. کائنات میں سارے اللہ کے بندے، کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو کہ الہ کی حیثیت جسے حاصل ہو. الہ واحد صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. قیامت بھی سامنے نہیں ہے، لیکن یہ بات ہے کہ قیامت آئے گی، یعنی سامنے نہیں ہے. پھر اسی طرح سے یہ بات بھی کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کوئی ایسا ثبوت
جو کہ اس بارے میں ان کو جو ہے یعنی عقل سے، اس سے، ان دلائل سے اور ان معجزات سے جو سامنے ہیں یہ قرآن کی صورت میں ان سے پہچان سکتے تھے، لیکن یہ بات کہ کوئی باقاعدہ ایسی کوئی چیز جو بتائے کہ ہاں جس سے ان کو لیے کوئی چارہ کاری نہ رہے، تو اللہ کے رسول ہیں، یہ بات بھی ان کے سامنے اس طرح نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان بالغیب کی بات ہے یہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان حقائق پر، ان باتوں پر قسم کھا کر یہ بات کہی کہ ذرا سوچو، غور کرو کہ جو باتیں تم کرتے ہو ان چیز کی کوئی حیثیت ہے؟ تو یہ باتیں ہیں جو دلیل کے طور پر ہیں۔ وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَابِيلِ، اور اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا۔ اب یہ بات جو اس کے اندر بیان ہوئی ہے، اس سے کیا پیغام ہے اس کے اندر؟ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے، یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں ان کے پاس کوئی ایسی کمی بیشی کا اختیار نہیں ہے۔ یہ لوگ کہتے تھے بھائی کچھ اس میں سے کم کرو، کچھ اس میں سے ایسا کرو، اس میں کو رد و بدل کرو، مطالبات کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بتایا جا رہا تھا کہ یہ اختیار رسول کے پاس نہیں ہے، یہ کلام اللہ کا ہے، یہ کلام الہی ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی کرنا، اس میں کوئی رد و بدل کرنا کسی کے اختیار میں نہیں ہے، خود رسول کے اختیار میں بھی نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی چیز میں تبدیل کر دے، کوئی اس کے اندر جو ہے رد و بدل کر دے، کچھ اضافہ کچھ کمی۔ تو کہا کہ اگر ایسا کرتے تو یہ ہوتا، یعنی رسول اگر ایسا کرتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آ رہی ہے کہ ہم اسے ایسی سزا دیتے، یعنی یہ بات ہے جو اس میں بیان کی جا رہی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یعنی بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ استدلال غلط کیا کہ اگر کوئی شخص جھوٹا نبی ہوگا اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا تو اس کی رگے گردن اللہ کاٹ دے گا، اور اگر وہ نہیں کاٹ رہا تو اس کا مطلب ہے وہ سچا نبی ہو گیا، جیسے غلام احمد قادیانی کی بات ہو گئی۔ تو ایسا نہیں ہے، قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے، قرآن مجید یہ بات بیان کر رہا ہے کہ اگر سچا رسول اللہ کا جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس کا معاملہ اگر وہ یہ کام کرتا، یعنی اگر کوئی تمہارے کہنے سے، یعنی یہ بات بیان کی جائے لوگوں کو سنائی جا رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے کہ آپ ایسا کوئی کام کر رہے تھے یا کوئی ایسی بات تھی، یہ انہیں بتایا جا رہا ہے، یہ تو مطالبات کرتے ہو سب بھیجا، سب غلط، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو کہا دیا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ ان کے اختیار کی بات نہیں، اگر ایسا ہوتا تو ایسا کر دیتے اللہ تعالیٰ۔ پھر فرمایا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یعنی جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو لوگ غلط روی کے برے نتائج سے بچنا چاہتے ہیں، یہ نصیحت ہے۔ کس کے لیے؟ تذکرہ ہے، ذکر ہے، یاد دہانی ہے۔ نصیحت ہے کس کے لیے؟ جو ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، جو متقین ہیں، یعنی معاملہ ہے اس اعتبار سے جس آدمی کو زندگی گزارنے کے حوالے سے کوئی اس کو احساس ہے کہ ہاں کیسے کس طرح آخرت کا کوئی معاملہ، کوئی تصور، یا سنجیدہ آدمی ہے، اس کے اندر سلیم الفطرت آدمی ہے، لوگ اپنی فطرت بگاڑ لیتے ہیں، تو کہا کہ ان کے لیے یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ نصیحت کیا ہوتی ہے؟ اس پر عمل کیا جائے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں، ہم جانتے ہیں، یعنی یہی جن کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا تھا ان کا معاملہ کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے، یعنی موجب حسرت، اس کا نتیجہ حسرت کی صورت میں سامنے آئے گا، جو پیچھے مضمون گزرا ہے، کہیں گے نا یا لیتنی، کاش کاش ایسا نہ ہوتا۔ تو یہ سب کچھ ہے، حسرت کا جو منظر ہے، تو یہ کس کے لیے؟ جو اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے اور پھر ایمان نہ لا کر ظاہر ہے کہ وہ کام نہیں کرتے جو قرآن بتا رہا ہے۔ تو قرآن پر ایمان لا کر پھر اس راستے کو اختیار کرنا جو کہ قرآن تجویز کرتا ہے، بتاتا ہے، یہی کامیابی کی بات ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یہ بالکل یقینی حق ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔
اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ تو تمہارا یہ کام ہے تو اپنا یہ کام جاری رکھو، تو اپنے رب کے ساتھ وابستہ رہو، تم اس کے ساتھ اللہ کی بات جو ہے جو دنیا کے تک بندوں تک پہنچاتے رہو اور اپنے رب سے وابستہ رہو۔ باقی جو لوگ کرتے ہیں ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ جو ہے پھر وہ کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔